کی قسم وہ ذکر کے ثواب سے بھی محروم، خوشنودی اہل بیت سے بھی محروم، دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہے نا، ایک مرثیہ خان کا ایک مرثیہ، ایک نوحہ خان کا ایک نوحہ، ایک ذاکر کا ذکر۔ اگر آپ اس کی دولت دنیا سے قیمت لگائیں گے تو دولت دنیا کی قیمت اس کے سامنے حقیر ہے، فقیر ہے، ناچیز ہے، کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ پھر اس کی قیمت کیا ہے؟ ہے نا، قیمت تو ہونی چاہیے نا۔ تو میرا جملہ یاد رکھو، ذکر حسین کی قیمت دولت دنیا نہیں ہے، ذکر حسین کی قیمت ہے انکساری، سادگی، انکساری سے جو یہ محسوس کر لے کہ ذاکر نے مجھ پر احسان کیا کہ میرے گھر میں ذکر کیا، اس نے ذکر کی قیمت ادا کر دی۔ ہائے 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 ہائے، اس نے ذکر کی قیمت ادا کر دی۔ جس نے دولت دنیا کو سامنے کیا، نہ ادا کر پایا ہے نہ کبھی کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے۔ یا علی، اس ذکر کی قیمت سادگی ہے، انکساری ہے، خلوص ہے اور دلی جھکاؤ ہے کہ بانی مجلس نے اپنے دل میں یہ احساس اگر کر لیا کہ اس ذکر کرنے والے نے مجھ پر احسان کیا کہ میرے گھر میں ذکر کیا، اس نے قیمت ادا کر دی، اس نے قیمت ادا کی۔ اور جس کے دل میں یہ آیا کہ میں اس دولت سے اس کی قیمت ادا کروں گا، تو خدا کی قسم کائنات کے خزانے بھی اگر لا لیے جائیں، ذاکر کے ذکر کے ایک لفظ کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ دلیل دوں گا آپ کی خدمت میں۔ امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ معصوم کا کوئی عمل کبھی بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، دنیا والوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، ہدایت کے لیے ہوتا ہے، رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، آگاہی کے لیے ہوتا ہے، نصیحت کے لیے ہوتا ہے اور دین کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ مولا امام حسین کے ایک بچے کو ایک عالم نے بسم اللہ پڑھائی، ایک عالم نے مولا امام حسین کے بچے کو بسم اللہ پڑھائی۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اس بسم اللہ پڑھانے والے کو جب بلایا آیا تو مولا امام حسین نے 1000 لباس فاخرہ اسے عطا فرمائے، 1000 غز زمین اس کو عطا کی، اس کے بعد 1000 اشرفیہ اسے عطا کی۔ آنے والا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ مولا اس بسم اللہ کی قیمت اتنی؟ تو میرے مولا نے فرمایا اپنا منہ کھول، سچے موتی منگائے، قیمتی موتی منگائے۔ قیمتی موتیوں سے مولا حسین نے اس کا منہ پر کیا اور منہ پر کر کے میرے مولا حسین کہتے ہیں تو نے جو میرے بچے کو بسم اللہ پڑھائی، یہ قیمت اس کے سامنے حقیر ہے، یہ قیمت اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ تو نے میرے بچے کو علم توحید عطا کیا ہے، اور علم توحید کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، علم توحید کی کوئی قیمت
نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان، ایک بسم اللہ امام زادے کو اگر کوئی پڑھائے تو امام اتنا دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی یہ قیمت نہیں ہے، تو سوچئے ایک بسم اللہ اور ہے، پورا قرآن اور ہے، ہائے 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 ہائے، ایک بسم اللہ اور ہے، پورا قرآن اور ہے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں ایک بار جس نے خلوص دل سے نام علی لیا، ایک بار جس نے نام علی لیا، اسے ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ مولا سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں، اللہم صلی اللہ ایک بار جو نام لے، مولا فرمان بسم اللہ کی تعلیم کی یہ قیمت نہیں ہو سکتی، یہ کوئی قیمت، اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مولا فرما رہے ہیں ایک بار جو خلوص دل سے نام لے، ایک ختم قرآن کا ثواب۔ ایک قصیدے خان آپ کے گھر میں کتنی بار مولا کا نام لیتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اندازہ کرو کتنے ختم قرآن ہو رہے ہیں، یا علی یا علی، کتنے ختم قرآن کی نعمتیں، رحمتیں، برکتوں کا آپ کے گھر میں نزول ہو رہا ہے۔ ایک ختم قرآن، ایک بار نام لیا، ایک بار نام لیا، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ تو حساب کرتے جاؤ دن بھر میں کتنے قرآن ختم کیے کرتے ہو، کتنے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کرو ذاکر کا مقام کیا ہے، ذکر کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے جو عزیزان گرامی ہر چیز کی قیمت بتائی جا سکتی ہے، ذکر علی کی قیمت نہیں بتائی جا سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے، جیو 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 جیو، مولا سلامت رکھے، یا علی یا علی۔ میرے عزیزو، میں یہ عرض کر دوں، میری حیثیت ایک ادنا سے طالب علم کی ہے۔ محلے کے اعتبار سے میری دو حیثیتیں ہیں، ایک پیش امام کی حیثیت ہے اور ایک ذمہ دار کی حیثیت ہے۔ پیش امام کو عالم کہا جاتا ہے، اور کائنات میں سرکار فرما رہے ہیں ہر انسان کے تین باپ ہیں، ایک وہ جو پیدا کرے، دوسرا وہ جو بیٹی دے، تیسرا وہ جو علم دے۔ کتنے باپ؟ تین باپ، پیدا کرنے والا، بیٹی دینے والا، علم دینے والا۔ ان باپوں میں جو سب سے بڑے باپ ہیں وہ رسول اللہ ہیں، مولا کائنات ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، ان تینوں میں کوئی اکڑ جائے، علی کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں، تینوں کی مت سنو، تینوں کی نہیں سننا، اور یہاں پر تینوں کو نظر انداز کرنا ہی نجات کا ضامن ہے۔ اللہ کے معاملے میں، رسول اللہ کے معاملے میں، مولا کائنات کے معاملے میں۔ کیوں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اور علی امت کے دو باپ، پوری امت کے دو باپ ہیں، رسول اللہ بھی والد ہیں، مولا کائنات بھی والد ہیں۔ اب نافرمان اولاد اگر فرما برداری نہ کرے، یا علی یا اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسی بھی نافرمان اولاد ہوتی ہے جو والد سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔
یعنی والد جس کام کو منع کرتے ہیں نافرمان اولاد اسے بھی کرتی ہے. نافرمان اولاد ایسی بھی ہوتی ہے. اور نافرمان اولاد کے لیے جنت نہیں ہے, نافرمان اولاد کے لیے جہنم ہے. فرما بردار اولاد وہی ہے کہ باپ نے اگر کہا اٹھو, اٹھنا عبادت, بیٹھو, بیٹھنا عبادت, جاگو, جاگنا عبادت, سو جاؤ, سونا عبادت. تو یہ ہے فرما بردار اولاد. نافرمان اولاد واجب کو سنت بناتی ہے, سنت کو واجب بناتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. علی 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 اللہم صلی علی محمد. تو حضرات کرام, چونکہ بات کو میں اس لیے مکمل پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں کہ میرا کوئی سام ہے یہ نہ سمجھے اصل کو چھوڑ دیا اپنی بات کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہم تو کبھی اپنی بات کرتے ہی نہیں, کیونکہ ہم تو یہی مانتے ہیں اصل ہے تو ہم ہیں, اصلی نہیں تو ہمارا کیا وجود. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات واضح سی کہوں گا, ہاں میری وجہ سے یہ ممبر نہیں ہے, اس ممبر کی وجہ سے میں ہوں. ہائے 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 ہائے, میری وجہ سے یہ ممبر نہیں ہے, اس ممبر سے میں ہوں, ہے نا. اور یہ ممبر اپنی وجہ سے نہیں ہے, ہائے ہائے ہائے, یہ ممبر غدیر کی وجہ سے ہے. غدیر اپنی وجہ سے نہیں ہے, علی کی وجہ سے ہے. تو جہاں علی آ جاتے ہیں وہ حیات جاودانی آ جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ سلامت رکھے بیٹا جیو. علی علی جیو, مولا سلامت رکھے. تو تین باب ہے نظام نگرام انسان کے, بیٹی دینے والا, پیدا کرنے والا, علم دینے والا. اس حیثیت سے اگر میں کوئی بات کہوں تو آپ اسے سنجیدگی سے غور کیجئے, جھٹ سے مفتی مت بن جائیے, کیونکہ پہلے مفتیاں بہت ہو چکے ہیں اور ان نئے نئے فتووں نے ہماری جان پر وبال بنا رکھا ہے. گلی گلی میں مفتیاں بن گئے, پیڑ چیرو الف نہیں فتویٰ تیار, پیڑ چیرو الف نہیں فتویٰ تیار. ارے وہ مولوی کسی کام کا نہیں, وہ مولوی کسی کام کا نہیں, یہ مولوی کسی, سب کام کے یہی ہیں, سب ناکارہ ہیں, یہ کامیاب, یہ کام والے ہیں. اور اگر دیکھا جائے سب کام والے ہیں, یہی ناکارہ ہے. کسی مصرف کے نہیں ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں, نہ دنیاوی کام کے ہیں نہ آخرت کے کام کے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. تو جانے گرام میں تین باب اس حیثیت سے اگر میں کوئی بات کہوں تو میری بات کو سنجیدگی سے لیا جائے, غور کیا جائے. اور میری ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ میں اپنی آنے والی نسل کو ان چیزوں سے آگاہ کروں جو ان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے, ان کی آخرت سے تعلق رکھتی ہے, ان کو دین پر قائم رکھتی ہے, ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے, ان کو ولایت مولا سے قریب کرتی ہے, ان کو صحیح اعتبار سے علی والا بناتی ہے, حسین والا بناتی ہے. علی والا بننا بہت آسان ہے, صحیح علی والا بننا بہت مشکل ہے. حسین والا بننا بہت آسان ہے, صحیح حسین والا بننا بہت مشکل ہے. پلٹ رہا ہوں اپنی بات کی طرف. دو چیزیں, ایک طرف ہے خون, ایک طرف ہے آنسو. آج ہمارے پاس 99% لوگ خون بہانا سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں. بات اگر آنسو کی آ جائے, فرش زیادہ خالی. 40 سال مولا سجاد نے آنسو بہائے ہیں یا خون بہایا ہے؟
خون کے آنسو روئے روئے. مجلس ہو رہی ہے, ابو بصیر بیٹھا ہوا رو رہا ہے. قریب بولا, ابو بصیر تم رو نہیں رہے؟ مولا میں رو رہا ہوں, دیکھیے آنسوؤں سے میرے رخسار تر ہے, میری داڑھی تر ہے, میری دستی تر ہے. ایسا نہیں, بس ایسا نہیں ابو بصیر, ایسا رو جیسے ایک ماں سے اس کا ایک لوتا بیٹا بچھڑ گیا ہو. تو وہ ماں کیسا بلک بلک کے روتی ہے, وہ ماں کیسا تڑپ تڑپ کے روتی ہے, ایسا رو. امام فرما رہے ہیں رونے کے لیے, ہے نا, رونے کے لیے امام فرما رہے. میرے عزیزوں, میں یہ نہیں کہتا ماتم نہ کرو, خدا کی قسم نام حسین پر اپنے ایک ایک جسم کی بوٹی بھی اگر ہم کاٹ کر پھینک دیں تو حسین کی مصیبتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا, حسین کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن میرے عزیزوں, جو بنیاد ہے نا, پہلے اس سے فالو کرو. دیکھیے ماتم, ماتم کسے کہتے ہیں؟ گریا کی انتہا کا نام ماتم ہے. آپ نے دیکھا ایک گھر میں ایک موت ہو گئی, ایک باپ جس کو بیٹا بہت دل و جان سے چاہتا تھا, اچانک باپ کا انتقال ہو گیا, تو بیٹا بے اختیار بلک بلک کر روتا ہے. آپ اسے جا کر اگر روکیے ٹوکیے مت رو, اس کو آپ قابو میں کرنے جائیے, باپ سے دور ہٹائیے, تو وہ اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگتا ہے, اپنا سر و سینہ پیٹنے لگتا ہے. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, بے اختیار اپنے آپ کو پیٹنے لگتا ہے. کیوں؟ کہ گریا کی انتہا ہے یہ. تو پہلے ہے گریا, فرش عزا پر بیٹھ کر گریا کرو, جتنے آنسو بہائے ہیں اس سے زیادہ اپنے جسم سے خون بہاؤ. تم نے مالکنی کو بھی خوش کر دیا, مولا سجاد کو بھی خوش کر دیا. پہلے آنسو بہاؤ, پہلے فرض ادا کا حق ادا کرو. یہ فرض ادا تم سے آنسو مانگ رہی ہے. کائنات کی شہزادی اپنا رومال کس لیے لاتی ہیں؟ آنسو کے لیے نا, عزاداروں کے آنسو کو لینے کے لیے. میرے نوجوانوں, خونی ماتم کرو, خونی ماتم کرنا ہمارا حق ہے, خونی ماتم ہمیں کرنا چاہیے, جتنا چاہے خونی ماتم کیجیے, لیکن اس سے پہلے ہے فرض ادا, اور فرض ادا پر پہلی ذمہ داری ہے آنسو بہانا. آنسو اگر نہیں بہا رہے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ایک کوتاہی کر رہے ہیں, ایک کمی کر رہے ہیں, جس کا ہمیں جواب دینا ہے اور ہم سے سوال کیا جائے گا. اس لیے کہ امام نے کیا فرمایا, نہیں سنے گا میرا دوست میری مصیبت مگر یہ کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے, ہے نا, یہی تو امام نے فرمایا نا, آنسو. حضرت حبیب ابن مظاہر سے پوچھا گیا, اے حبیب اگر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے تو بتا تمہاری آرزو کیا ہے؟ تو حضرت حبیب نے ایک جملہ کہا, اللہ اگر مجھے دوبارہ زندگی دے میں پوری زندگی حسین کی مصیبتوں پر آنسو بہاتا رہوں گا. یہی ہے نا, پوری زندگی میں اپنے مولا حسین کی مصیبتوں پر آنسو بہاتا رہوں گا. شہزادی نے کیا فرمایا, شہزادی زینب نے, ہمیں شہادتوں کا غم نہیں ہے, ہمیں غم اس بات کا ہے کہ ہمیں رونے نہیں دیا گیا, ہمیں اپنوں کے غم پر مصیبتوں پر رونے نہیں دیا گیا. میرے نوجوانوں, پہلی ذمہ داری ہے آنسو بہاؤ, اس کے بعد قما کرو, زنجیر کرو, بریڑ کرو, جو ماتم کر سکتے ہو کرو, پہلے آنسو بہاؤ. اس لیے کہ یہ آپ کے آنسو ہی ہیں جو مولا حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے آنسو آپ کے آقا حسین کے مرہموں کا زخم بنے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے آنسو مولا کے ان زخموں کو صحیح کریں کہ جن زخموں پر زخم لگائے گئے, زخموں پر زخم لگائے گئے, زخموں پر زخم لگائے گئے, اور پھر ان چھدے ہوئے کھلے ہوئے زخموں پر جلتی ہوئی کربلا کی خاک ڈالی گئی. رو, ایسا رو جیسے ایک ماں اپنے ایک لوتے بیٹے کی جدائی پر روتی ہے. رونے میں تکلف نہ کرو,
رونے میں اپنے آپ کو پسو پیش نہ ڈالو، رونا حق ہے ہمارا۔ عالم خواب میں دیکھا مولا حسین تشریف لائے، سر سے پیر تک زخمی۔ شیخ مہدی نے دیکھا، پریشان ہو گیا، مولا اتنے زخمی، گر گیا، رو رہا ہے، روتے روتے آنکھ کھل گئی، اٹھا، روتا ہوا حرم میں گیا، جا کر مولا کی زری سے لپٹ کر رویا، پلٹ کر آیا، جب آ رہا تھا، آتے آتے کچھ زائرین ملے، شیخ مہدی ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ مجلس کرو، ہم نے سنا ہے تم مجلس پڑھتے ہو، مجلس پڑھو۔ شیخ مہدی نے کہا ٹھیک ہے چلیے آئیے۔ تمام مومنین بیٹھ گئے، شیخ مہدی نے مجلس پڑھنا شروع کی۔ شیخ مہدی نے مجلس پڑھی، تمام آنے والوں نے دہڑے مار مار کے آنسو بہائے، تمام آنے والے زائرین نے آنسو بہائے۔ شیخ مہدی مجلس پڑھ کر آئے، اب گھر میں پھر رو رہے ہیں مصیبتوں کو یاد کرتے، روتے 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 نڈھال ہو گئے، نڈھال ہو کر بستر پر لیٹے، بستر پر لیٹ کر آگ لگی، جیسے ہی نیند آئی پھر دیکھا عالم خواب میں مولا حسین تشریف لائے، لیکن اب وہ عالم نہیں ہے جو کل تھا۔ کل سر سے پیر تک زخمی تھے، آج صرف 2 زخم ہیں، بس مجلس ختم کر دی میں نے، ان 2 ہی جملوں پر مجلس کو تمام کر دوں گا۔ ایک زخم سینے پر تھا، دوسرا زخم سر پر تھا۔ شیخ مہدی نے جیسے دیکھا آگے بڑھے، اپنے آپ کو مولا حسین کے قدموں پہ گرا، میرے مولا میرے آقا میں عجیب ماجرا دیکھ رہا ہوں، کل آپ تشریف لائے تھے، آپ سر سے پیر تک زخمی تھے، لیکن مولا آج آپ کے پاس صرف 2 زخم ہیں، باقی کوئی زخم نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو میرے مولا نے شیخ مہدی تو نے جو مجلس کی تھی نا، تو نے جو مجلس پڑھی تھی نا، اس مجلس میں جو زائرین نے آنسو بہائے، میرے عزاداروں نے جو آنسو بہائے، وہ عزاداروں کے آنسو میری ماں اپنے رومال میں لائی، میری ماں نے ان آنسوؤں کو میرے زخموں پر لگایا، میرے زخم سب صحیح ہو گئے۔ کمالا یہ 2 زخم صحیح نہیں ہوئے، ایک سینے کا زخم، ایک سر کا زخم، تو میرے مولا کہتے ہیں او شیخ مہدی یہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ ماتم 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 ماتم، شیخ مہدی کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو مولا 2 زخم کون سے ہے؟ تو میرا مولا کہتا ہے یہ سینے کا زخم 18 برس کے کڑی الجوان علی اکبر کے سینے کا زخم، ارے پرچی وہاں لگی، زخم یہاں ہوا، ارے یہ سر کا زخم زینب کی بیردائی، میری زینب بیردہ ہو کر بازاروں میں، درباروں میں، تماشائیوں میں، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون۔ پروردگار اس فکر کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین کو اپنا حصہ امان میں رکھ، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی، جہاں جہاں بھی شان علی رہتے بس ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان مقامات مقدسہ کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، ہم ان کے انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ بیٹی کوئی بیمار سفر میں نہیں جاتا، فاطمہ صغرا